بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سرسبز و شاداب سلطنت تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ وہاں کا بادشاہ سلطان فہیم الدین اپنی نرمی، رحم دلی اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ سلطنت کے ہر گوشے سے لوگ اس کے عدل کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ سلطان فہیم دن میں رعایا کے مسائل سنتا اور راتوں کو اپنے رب کے حضور جھک کر دعائیں مانگتا۔ لیکن ایک بات تھی، بادشاہ اتنا نرم دل تھا کہ ہر ایک پر اعتماد کر لیتا تھا، خاص طور پر اپنے وزیر قاسم پر۔ قاسم بظاہر ایک وفادار، عقل مند اور خوب بولنے والا وزیر تھا، لیکن دل سے وہ بہت بڑا ظالم اور لالچی انسان تھا۔ وہ بادشاہ کی نرمی کو کمزوری سمجھتا اور اپنی چالوں سے دولت جمع کرتا جاتا۔ قاسم نے رعایا پر خفیہ طور پر نئے ٹیکس لگا رکھے تھے، کبھی بادشاہی خدمت ٹیکس، کبھی محل مرمت ٹیکس، کبھی کوئی اور کبھی کوئی۔ غریب کسان، مزدور اور بوڑھی عورتیں اپنے معمولی سکے تک دے کر رو پڑتے۔ ایک دن ایک بوڑھا کسان وزیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر بولا، وزیر صاحب، بارش نہیں ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئیں، میں ٹیکس کہاں سے دوں؟ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہاری قسمت ہے، سلطنت کا نظام نہیں رک سکتا، اگر پیسے نہیں تو اپنی زمینیں بادشاہ کے نام کر دو۔ وہ بوڑھا آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹا۔ بیٹی نے پوچھا، ابا زمین چلی گئی؟ بوڑھا بولا، بیٹی زمین تو گئی مگر انصاف کا زمانہ شاید کب کا گزر گیا۔ یہ الفاظ ہوا میں گونجے اور قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محل میں سلطان فہیم خوش فہمی میں تھا کہ اس کا وزیر بہترین کام کر رہا ہے۔ ہر روز وزیر قاسم تعریفوں کے پل باندھ دیتا، جہاں پناہ لوگ خوش ہیں، سلطنت میں امن ہے، آپ کے انصاف کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ایک دن دربار کے بعد بادشاہ کے خاص غلام یاسر نے آہستہ سے کہا، جہاں پناہ اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، بولو یاسر، تم تو میرے بچپن کے ساتھی ہو۔ اس نے کہا، جہاں پناہ عوام خوش نہیں ہے، وزیر قاسم کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، ان کے آنسو اب شور بننے والے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل لرز گیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ خود حقیقت دیکھے گا، پھر کوئی فیصلہ کرے گا۔ اگلی صبح بادشاہ نے ایک عام کسان کا لباس پہنا، پھٹے کپڑے، چہرے پر مٹی، سر پر پرانا امامہ، ہاتھ میں لکڑی کا عصا۔ پھر وہ خاموشی سے شہر کے بازار کی طرف نکل گیا۔ بازار میں قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا لوگوں کے چہروں پر خوف، دکانوں میں اداسی، گلیوں میں سناٹا تھا۔ سپاہی دکانداروں سے زبردستی سکہ سکہ اکٹھا کر رہے تھے۔ بادشاہ نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، باجی کیوں رو رہی ہو؟ عورت بولی، میرے شوہر کو وزیر کے سپاہیوں نے قید کر لیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ٹیکس نہیں دے سکا۔ اب میرا بچہ بھوکا ہے، میں کہاں جاؤں؟ کس سے انصاف مانگوں؟ انصاف کہاں ملے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے عورت کے قدموں میں چند سکے رکھے اور کہا، بی بی صبر کرو، انصاف ضرور ملے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ محل میں واپس آیا۔ محل واپس آ کر بادشاہ نے دربار طلب کیا۔ دربار سجا۔ وزیر قاسم حسب معمول فخر سے تخت کے قریب کھڑا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج دربار میں کوئی رعایا کی فریاد سنے گا؟ وزیر نے مسکرا کر کہا، جہاں پناہ آج تو سب خوش ہیں کہ کوئی شکایت نہیں۔ تب بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، پھر میں بلاتا ہوں وہ سب جنہیں ظلم نے خاموش کر دیا ہے۔ دروازے کھلے، وہی کسان، وہی عورت، وہی مزدور، سب دربار میں داخل ہوئے۔ سپاہیوں نے راستہ دیا۔ لوگوں نے بادشاہ کے سامنے رو رو کر اپنے دکھ سنائے۔ ایک لمحے کو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، قاسم، کیا تم ان لوگوں کو جھوٹا کہو گے؟ وزیر کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم نے میرا اعتماد توڑا، کمزوروں پر ظلم کیا، اللہ کی دی ہوئی امانت سے خیانت کی، اب تمہیں وہی سزا ملے گی جو ظالموں کو ملتی ہے۔ وزیر قاسم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس کی دولت رعایا میں بانٹ دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے کسی غریب پر ٹیکس نہیں لگے گا، سلطنت کی دولت سب کی امانت ہے اور انصاف سب کے لیے ایک سا ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک نیا وزیر رکھا اور وہ وزیر بڑا نیک اور دیانتدار شخص تھا جس کا نام عزیز بن عمر تھا۔ نور آباد میں خوشحالی لوٹ آئی، بازاروں میں رونقیں، گھروں میں خوشیاں اور دلوں میں اطمینان داخل ہو گیا۔ لوگ اب خوشی خوشی اپنی دکانیں کھولتے، بازاروں میں چیزیں بیچتے اور سب لوگ خوشی خوشی ہنستے ہنستے اپنی زندگی بسر کرتے۔